سائیکولوجیکل ہیلتھ کیسے ٹھیک رہتی ہے اور کیسے خراب ہوتی ہے. جتنا آپ فطرت سے دور ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی. جتنا آپ اپنی زندگی میں انسانوں سے دور اور کام سے قریب ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی. جتنا آپ کی زندگی میں چیزیں لوگوں سے پیاری ہو جائیں گی آپ کی نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی. جتنا آپ کی زندگی میں مطمئن ہونا مشکل ہو جائے گا نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی. میرے پاس بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد آتے ہیں. میں اپنی زندگی میں 25 سال مجھے اس شعبے میں ہو گئے. ربع صدی کے اس سفر میں نے ہزاروں لوگوں سے، ٹیچرز، پیرنٹس، پروفیسرز، علماء حضرات، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، یا ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے. تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، میں ایک سوال تم سے کروں گا، یہ بتاؤ کہ آخری دفعہ یہ سوال سوچنے کی تمہیں توفیق کب ہوئی؟ وہ سوال کیا ہے؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ، یہ سوچو کہ اگر یہ آدمی تمہاری زندگی میں نہ آتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ آدمی سے پوچھتا ہوں اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آتی تو آج آپ کہاں ہوتے؟ وہ اولاد جو اپنے والدین سے ناخوش ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ تمہاری زندگی میں نہ آتے تو تم کہاں ہوتے؟ کیا ہوتا تمہارا؟ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. ہماری نفسیاتی صحت خراب ہو گئی ہے. ہمارے بچوں پر اتنا اسٹریس ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی سک ہو گئے ہیں. سائیکولوجیکلی سک انسان جو ہے اس کے لیے جاننے کے باوجود کہ صحیح عمل کیا ہے وہ اس کے اوپر کہہ لیجئے اس کو اختیار کرنا دشوار ہوتا ہے. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی شاید جانتے ہوں، بہت اچھے لوگ، بہت زبردست لوگ، اپنی زندگی کے اندر بہت بہترین اور بڑھیا لوگ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اچھی اخلاق سے پیش آتے ہیں، نیکی پہ رہتے ہیں، حلال کماتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، گھروں میں اپنی خوش رکھتے ہیں سب کو. لیکن جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے کسی وجہ سے، بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا، گھر میں کوئی کرائسس آ گیا، جاب میں کوئی پرابلم آ گیا، سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو نمازیں چھوڑ دی انہوں نے. واقف ہیں آپ کی نظر میں ایسے لوگ کبھی آئے؟ ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل الٹی باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے، اس لیے کہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے. تو ہماری نفسیاتی صحت جو ہے، میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی ذہن میں آئی. کبھی آپ غور کیجئے، ہمیں کہا گیا کہ مسکرانا صدقہ ہے. اور آپ سوچئے عجیب بات ہے، یعنی میں مسکرا رہا ہوں تو اس میں مجھے اجر مل رہا ہے، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا مسکرانے سے صدقہ؟ یعنی مسکرانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، میں اگر مسکرا رہا ہوں تو اس میں اتنا اجر کیوں؟ یعنی اگر ہم اس پہ غور کریں، اصل میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے، اور اسلامی معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کو امپروو کرنے کی معاونت کرتا ہے. جب آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں، اسمائل باؤنسز بیک، آپ کو جواب میں مسکراہٹ وصول ہوتی ہے. آپ کسی کو مسکرا کے سلام کرتے ہیں، آپ مسکرا کے اس کی خیریت پوچھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی پریشانی سے، چند سیکنڈز کے لیے، چند منٹ کے لیے وہ اس پریشانی کے فیس سے باہر آ جاتا ہے، اور وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے، یہ نفسیاتی بیمار انسان کی تیمارداری کی سب سے کامیاب صورت ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بچے یا میرے بھائی یا میری بہن یا میری بیوی سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہے، میں کیا کروں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دوائیاں علاج نہیں ہیں، تم علاج بن سکتے ہو، تم دوا بن سکتے ہو. تمہارا چہرہ اس کی دوا ہے، تمہارا لہجہ اس کی دوا ہے، تمہاری باتیں اس کی دوا ہے، تمہارا تعلق اس کی دوا ہے. تو ایک دوسرے کی ایک اور بات آپ کبھی غور کیجئے، اسلامی معاشرے کی شان کیا بتائی گئی ہے. اسلامی معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کہ اچھا اسلامک اسٹیٹ میں شاید اکنامک پراسپیرٹی انشیورڈ ہے. جی نہیں،
بالکل ایسا نہیں ہے. آپ بالکل یہ نہیں سمجھیے کہ اکنامک پراسپیرٹی گارنٹیڈ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اکنامک پراسپیرٹی اسلامی معاشرے کے فروٹس ہیں, نتائج ہیں جو مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے. اسلامی معاشرے میں قحط بھی آتا ہے, اسلامی معاشرے میں فاقہ بھی ہوتا ہے, رب کریم آزماتا بھی ہے اسلامی معاشرے کو. خلیفہ کے عہد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. آپ کس چکر میں ہیں جناب؟ اسلامی معاشرے کی جو سب سے اہم بات ہے جس کو وہ انشور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انسان کی عزت نفس محفوظ رہے. میری زبان اور میرے ہاتھ سے معاشرے کی عزت نفس محفوظ رہے. ہم جسے اسلامی اسکول کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ اسلامی اسکول کہلا سکتا ہے کہ وہاں ٹیچرز کی سیلف ریسپیکٹس پروٹیکٹڈ ہے, بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پروٹیکٹڈ ہے. If you can say it confidently, if you can ensure it, کہ this is a place where this is an insult free space, یہاں کسی انسان کی تذلیل یا بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہاں سب کے سامنے کسی کی بات کسی کو یعنی کسی کی عزت کسی بھی لمحے کسی بھی وقت, چاہے بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو, یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. عزت نفس محفوظ رہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت ٹھیک رہے. نفسیاتی صحت بہت اہم بات ہے.